آپ نے یہ میرا بیان، یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو انسپائر اور انکریج کرے گی اور آپ کی سوچ کا انداز بدل دے گی اور آپ کی ایک خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خوش رہنا اور اللہ کو خوش کرنے کے سم اصول۔ وہ اصول یہ ہیں کہ یاد کرو اللہ کا کرم، فضل اور مہربانیاں۔ سنو دوستو، اللہ کی مہربانیاں یاد کرنے سے آپ کی انگزائٹی، سٹریس جاتی رہے گی اور آپ کو دلی خوشی ہوگی۔ خوش رہنے سے آپ کی زندگی بڑھے گی اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آج ہم اللہ کی کچھ مہربانیوں کا تذکرہ کریں گے جو اس نے ہم پہ کی ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سارے ایسے کام ہو چکے ہیں جو لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ کام ایسے تھے ان کو کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ کام کرنے کے لیے اسٹرینتھ دی۔ Obstacle was so large, medical report was so negative, you didn't see a way, but Allah turned it around and made everything better. تمہیں بہت اکیلا پن نظر آتا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے بہت سارے ہمدرد اور فیور کرنے والے تمہارے پاس ہیں۔ تمہیں ایسے لگتا تھا کہ تم یہ بزنس نہیں چلا سکو گے، لیکن آج تمہارا بزنس ٹاپ پر ہے اور تم سکسیسفل بزنس مین ہو۔ لسن، جو اللہ نے تم پر مہربانیاں کی، احسانات کیے، اب تمہارے پاس اللہ کی ہسٹری ہے۔ جب تم پر ٹف ٹائم آئے اور تمہیں اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے تو پریشان ہونے اور نیگیٹو تھنکنگ کی بجائے اللہ کی ہسٹری دیکھو اور یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی ٹربل میں سے نکالا جب تمہیں کوئی امید نہیں تھی۔ یاد کرو جب ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آج تم اسٹرانگ اور ہیلدی ہو۔ یاد کرو سب کہہ رہے تھے کہ تم اس جاب کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے آج تمہارے پاس آئیڈیل جاب ہے۔ سنو، جب ہر سرکمسٹینسز کہے یہ کام نہیں ہو سکتا تو پریشان نہ ہو۔ یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی پرابلم میں سے نکالا تھا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اب بھی وہ نکالے گا۔ یاد کرو جب تمہارے بچے پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور ایک بہت بڑا میریکل تھا۔ پلیز ڈیولپ دس ہیبٹ آف ریممبرنگ واٹ اللہ از ڈن فار یو۔ یہ جو اللہ نے مہربانیاں کی ہیں، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ نہ تمہارے پاس اتنا ٹیلنٹ تھا، نہ تمہارے پاس اتنا ایکسپیرینس تھا، نہ تم نے اتنا ہارڈ ورک کیا۔ یہ صرف اللہ کی فیور اور مہربانیاں تھیں۔ He made things happen that you couldn't make happen on your own۔ جب تم اللہ کی تعریف اور بڑائی مسلسل بیان کرتے رہو گے، اس طرح کرنے سے نہ صرف تمہارا ایمان تازہ ہوگا اور ایمان بڑھے گا، بلکہ تمہارا یہ رویہ اللہ کو بہت خوش کرے گا اور اللہ تم پہ اور مہربانیاں اور کرم اور فضل کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ ایک دن میں اور میری فرینڈ بچوں کو پارک لے کر جا رہی تھی۔ راستے میں اس کے بیٹے کا بال گر کر روڈ پہ چلا گیا۔ اس کا بیٹا اس کے پیچھے دوڑا۔ ایک گاڑی بہت سپیڈ میں آ رہی تھی، وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس بچے میں اور گاڑی میں صرف 2 یا 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ یہ اللہ کی مرسی اور بلیسنگ تھی جس نے اس بچے کو بچا لیا۔ You have history with Allah. You have seen His mercy not only once but again and again in your life. تم ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار اللہ کی مرسی اور بلیسنگ اپنی لائف میں دیکھو گے۔ سنو، جب تم اکیلے بیٹھے ہو یا دعا مانگ رہے ہو تو اللہ سے باتیں کیا کرو کہ اللہ رب العزت تو نے ہم پر بہت کرم کیے، فضل کیے، مہربانیاں کیں، کامیابیاں دیں۔ آپ کا یہ رویہ اللہ کو خوش کرے گا اور اللہ آپ کے لیے ایسے سبب بنا دے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سنو، ایک دن میری نیکسٹ ڈور نیبر ہمارے گھر آئی، کہنے لگی اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، 2 دفعہ ٹھیک کروائی ہے، ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہنے لگی ہم پہ کبھی اچھا ٹائم نہیں آیا، میری ماں نے بہت مشکل وقت دیکھا، میرا باپ بیمار ہو گیا، بزنس بک گیا، گھر بک گیا، اور کہنے لگی اس کی شادی بڑی لیٹ ہوئی، اب اس کے ہسبینڈ کی پروموشن نہیں ہو رہی، 2 دفعہ پروموشن ہوتے ہوتے رک گئی، اس کو انگزائٹی اور ڈپریشن رہتا ہے اب۔ Listen, when you are remembering the wrong thing, it's depressing yourself. جب تم اچھی باتیں کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اگر اس کی بجائے تم بات کرو گے کہ میں اس پرابلم سے نکل نہیں سکتا، یہ پرابلم بہت بڑی ہے، ہم پہ کبھی اچھا ٹائم نہیں آیا، تو تم سٹک ہو جاؤ گے۔ سنو، یہ رونا، پیٹنا، شکایتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گلہ کرنے والے کی زندگی میں سکون بہت کم ہوتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ نیگیٹو فیلنگ لے کر آتا ہے، شکر ہمیشہ پازیٹیو فیلنگ لے کر آتا ہے۔ سائنس بھی اب کہتی ہے کہ اگر گریجیٹیوڈ ہے تو ہیپینس ہے، اگر ان گریجیٹیوڈ ہے
تو لونلینس ہے، تنہائی ہے، تنہائی بھی ایک عذاب ہے۔ سنو، ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ، مجھے اللہ نے ہر نعمت دی ہے اور اتنی دی ہے کہ میرے تصور سے بھی زیادہ، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ مجھے مزید نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تیرا بندہ انہی نعمتوں پر راضی ہے اور زیادہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے کہو شکر کرنا بند کر دے تو ہم نعمتیں دینا بند کر دیں گے۔ اگر وہ شکر کرتا رہے گا تو میں اسے نعمتیں دیتا رہوں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، اگر ہم کسی کے گھر جا کر کھانا کھائیں، اگر ہم تعریف کریں کہ آپ کا سالن بہت اچھا پکا ہے تو وہ ہمیں اور لا کے دیں گے۔ اگر ہم تعریف کریں کہ آپ کا باربیکیو بہت اچھا بنا ہے، وہ ہمیں اور لا کے دیں گے۔ ہم نے تعریف کی، انہوں نے ہمیں مزید دیا۔ اس طرح جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اللہ نعمتوں کی بارش کرتا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اپنی عادت بنا لیں اور بار بار اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ نے کوئی بھی عمل ایک دفعہ کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اگر بار بار کوئی عمل کرو گے تو اس کے رزلٹ آئیں گے۔ اگر ایک پانی کا قطرہ پتھر پر گرتا رہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام کلام میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی، قرآن پاک کی پہلی سورت کا پہلا لفظ الحمدللہ ہے۔ اگر اس سے بڑا جملہ اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا آغاز اس سے کرتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ وہ نعمت ہے جس سے ساری نعمتوں کے تالے کھل جاتے ہیں۔ بردر اینڈ سسٹرز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔